دور دراز مملکت میں جو ہریالی سے بھرے پہاڑ اور چمکتی ہوئی جھیلوں کے درمیان واقع تھی، وہاں ایک افسانہ نامی بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جو جادوئی علم کے لیے مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پہلی بار اس کو کب دیکھا۔ اس کا وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جو عجیب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طوفانی شام جب بارش ہو رہی تھی، ایک خوبصورت لڑکی اس کے گھر کے پاس آئی۔ اس نے دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ میں آپ سے مدد دینے آئی ہوں، مجھے شایان بابا نے بھیجا ہے۔ افسا اس کو اندر لے گئی اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ لڑکی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا نام ایلسا ہے، میں سلطنت اوریڈیا کی شہزادی ہوں۔ میری سلطنت خوشحالی سے مالا مال تھی، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، میری سلطنت دکھوں کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی اور بے رونقی ہے۔ میری ساری سلطنت مرجھا چکی ہے۔ سلطنت کے بادشاہ یعنی کہ میرے والد بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ سلطنت کے پیڑ پودے پھول سب مرجھا گئے ہیں۔ لوگوں میں بہت نفرت پھیل گئی ہے۔ ہر طرف لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ شایان بابا ہمارے دربار کے بہت بزرگ آدمی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلطنت پہ کسی نے خطرناک جادو کر دیا ہے اور اس جادو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ افسا اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ اس کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں پر بہت سی جادوئی چیزیں موجود تھیں۔ وہ ایک آئینے کے سامنے جا کر بیٹھی، کچھ پڑھنے لگی۔ اس آئینے میں ایک چمک پیدا ہوئی اور ایک خوبصورت یونیکارن کی تصویر بن گئی۔ افسا نے شہزادی سے کہا، تم کو اس یونیکارن کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے پاس بہت جادوئی طاقت ہے اور یہی اس بری طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور تمہیں اس جادو سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ تم کو جادوئی جنگل میں ملے گا، جادوئی ندی کے پاس، لیکن یہ تمہاری اپنی قسمت ہے کہ یہ تمہارے سامنے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ صرف اس کو نظر آتا ہے جو دل کا بہت نیک اور صاف دل کا مالک ہو۔ شہزادی اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ وہ بہت گھنے جنگلات میں سے گزر رہی تھی۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکی تھی۔ ایک درخت کے پاس جا کے رکی تو سامنے کچھ دیر بعد جھاڑیوں میں سے کچھ آنکھیں نمودار ہوئیں، جن میں سے کچھ آنکھوں نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک چیتا تھا جو شہزادی پر حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن شہزادی بہت نڈر تھی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور چیتے کا مقابلہ شروع کر دیا۔ چیتا زخمی ہو گیا اور پھر بھاگ گیا واپس جھاڑیوں کی طرف۔ شہزادی نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ کالے پہاڑوں اور دشوار راستوں سے گزر کر وہ ایک خوبصورت جنگل تک جا پہنچی۔ یہ جنگل بہت مختلف تھا، بہت خوبصورت۔ یہ جادوئی جنگل تھا۔ ہر طرف اس کو خوبصورت پرندے، خوبصورت جانور نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ وہ سوچنے لگی، اب یونیکارن کس ندی کے پاس ہوگا؟ وہ چمکدار رنگوں کی ندی کہاں ہے؟ اب بھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک خوبصورت پرندے پر پڑی جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، رنگوں کی ندی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ پرندے کو بولتا دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا، تم بول سکتے ہو؟ پرندے نے کہا، ہاں میں بول سکتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ شہزادی بولی، تو پھر مجھے جادوئی رنگوں کی ندی کے پاس لے جاؤ۔ پرندے نے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور پرندہ کچھ دیر اڑنے کے بعد ایک خوبصورت پانی کی ندی کے قریب جا بیٹھا۔ شہزادے نے کبھی بھی اتنا چمکدار اور خوبصورت پانی نہیں دیکھا تھا۔ اس پانی میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ شہزادی اس پانی کے پاس جا بیٹھی اور اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بولی، کیا تم یہاں ہو؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ شہزادی کچھ دیر وہاں پریشان بیٹھی رہی، لیکن پھر کچھ دیر بعد اچانک پانی میں ہلچل شروع ہو گئی
اور پانی میں سے ایک نیلی روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ شہزادی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے ایک خوبصورت یونیکارن کھڑا تھا۔ شہزادی اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شہزادی ابھی اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ یونیکارن نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم بہت اچھے دل کی مالک ہو۔ شہزادی نے کہا، میری سلطنت پر جادو ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ نہیں جانتی میں۔ یونیکارن نے کہا، اس پانی میں دیکھو۔ جب شہزادی نے پانی میں دیکھا تو ملکہ نظر آئی، جادو کرتے ہوئے۔ شہزادی کی اپنی والدہ فوت ہو چکی تھی اور یہ بادشاہ کی دوسری بیوی تھی، لیکن بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک جادوگرنی ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ لوگ شہزادی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بات ملکہ کو راس نہیں آ رہی۔ اس کے دل میں شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور شہزادی کو بھی لوگوں سے بدظن کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے اس نے پوری سلطنت پہ جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے ہیں۔ لوگ بیمار ہونے لگے ہیں، اور ہر طرف سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ شہزادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس نے کبھی ملکہ سے نفرت نہیں کی تھی۔ وہ بہت پیار کرتی تھی ملکہ سے، لیکن ملکہ کے دل میں اتنی حسد اور جلن پیدا ہو گئی تھی، یہ وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ یونیکارن نے کہا، چلو تمہاری سلطنت میں چلتے ہیں۔ اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور اس کی سلطنت میں جا پہنچا۔ وہاں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یونیکارن نے اپنے جادوئی سینگ کا استعمال کیا، اور اس کے جادوئی سینگ میں سے ایک چمکدار روشنی نکلی جو ساری سلطنت میں پھیل گئی، اور اس چمک کے ساتھ ایک اور آواز آئی جس سے ہر طرف ایک جگمگاہٹ سی پیدا ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے علاقے میں پھیل گئی، اور تمام لوگ پھر سے ٹھیک ہو گئے۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا، پھول ہر طرف کھل گئے، خوشحالی واپس آ گئی۔ شہزادی یونیکارن کے ساتھ اپنے محل جا پہنچی۔ ملکہ نے جب یونیکارن کو دیکھا تو وہ خوف سے ڈر گئی کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جان چکی تھی کہ شہزادی کو سب پتہ چل چکا ہے۔ اس نے شہزادی سے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی۔ میرے دل میں حسد پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ اپنے جادو کو واپس لا سکوں اور اس جادو کو ختم کر سکوں، اس لیے میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ شہزادی بہت نیک دل کی مالک تھی۔ اس نے معاف کر دیا ملکہ کو، اور کہا کہ لوگوں سے پیار و محبت کا سلوک کرنا چاہیے، یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یونیکارن واپس چلا گیا۔ شہزادی کے والد بالکل ٹھیک ہو گئے، اور ساری سلطنت میں خوشحالی پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیا، اور ان کے دل میں محبت کے جذبات پھر سے پیدا ہو گئے، اور ہر طرف خوشیاں خوشیاں بکھر گئی۔